وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 51 سے 53 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع کیا قرآن کے نور سے ہمارے دل منور ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 51 وحی کی بات ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ وحی کیا چیز ہے اور یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو اس کی ضرورت کیا ہے، اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ مضمون جاری تھا اور ہم نے یہ معلوم کیا کہ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کوئی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا اس کی کوئی ہدایت، اور لفظی معنی میں نے بیان کیا تھا آپ کو کہ ایک تیزی سے ایک خفیہ اشارہ۔ لیکن جو اس وحی کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، ہم نے تو کل یہ معلوم کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ظاہری عقل باطنی حواس میں کام نہیں کرتی، یعنی عقل جو ہے وہ باطن کے متعلق کچھ سمجھنے سے قاصر ہے کہ باطنی حقیقت کیا ہے یا اس کی اور کیا ضروریات ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام کیا ہے، یعنی انسان کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، پیدا بھی کیا ہے اور ہدایت بھی بخشی ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو اس کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ نوازتا ہے۔ پھر اس کے لیے وحی کا انتظام ہے، پھر صاحب وحی یعنی پیغمبر آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، وحی کے ذریعے بتاتا ہے طریقہ کار۔
تو ہر پیغمبر، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور اس رسالت میں انسان کے اپنے کسی یعنی کوئی کوشش کا دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو وہ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یہاں جو مضمون ہے سامعین کرام کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک تو یہ بات ہے کہ روبرو بات نہیں ہو سکتی، بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ روبرو بات کرے۔ اور اچھا، اب اگر بات ہوگی تو وہ کن طریقوں سے ہوگی؟ مختلف طریقے ہیں، الا وحیا، اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ وحی کا ہے۔ وحی ایک خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، اور ایک اشارہ ہوتا ہے خفیہ تیزی سے اشارہ، اس کا نام وحی ہے۔ اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آگ کے پردے کے پیچھے سے بات کی، او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی رسول یعنی فرشتے کو بھجواتا ہے، پیغامبر کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ برتر اور حکیم ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان وحی کا محتاج ہے۔ باقی مضمون آگے آ رہا ہے، اگلی آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح آپ پر بھی وحی کی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا میں شان نزول میں آپ کو بتاؤں کہ 5 نبی اس کا نزول ہے، اور وہ لوگ جو تھے یعنی اس وقت جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ انسان اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں تھے، اپنی حیثیت کو بھلا چکے تھے۔ پھر وحی کی یعنی ایک انہونی بات تھی ان کے لیے، اور پھر خاص طور پہ وحی بطور ہدایت کے، یہ بھی ان کے یعنی رواج میں نہیں تھی یہ بات۔ جیسے کہ آج اگر آپ سمجھنے میں آسانی چاہتے ہیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آج بھی وحی کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور دین کو ایک تو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں باندھ لیا ہے، پھر وحی کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ آج معاذ اللہ میرے منہ میں خاک اگر قرآن نہ ہو تو ہم اس کی ضرورت آلریڈی ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو اگر وہ نہ بھی ہو میرے منہ میں خاک، ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ کلام جو ہے رہنے والا ہے۔ لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری زندگی سے قرآن نکال دیا جائے تو ہمیں ایک چندہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمام زندگی تو عام طور پہ ہم اپنی خواہشات کی بنا گزار رہے ہیں، وحی کے ہم تابع نہیں ہیں۔ وحی کو البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے وحی کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ بہرحال شان نزول کے مطابق میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تعجب میں تھے، اور وہ الزام تراشتے تھے کہ یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے یا انہوں نے کسی سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اے لوگو، یہ کلام جو ہے یہ تو پہلے بھی، وہ آیت کا میں نے آپ کو شروع بتایا تھا نا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، آیت کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جو دوسری یہ تیسری آیت جو ہے اسی سورہ شورى کی، اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح یعنی جس طرح پہلے میں نے وہی بھجوائی ہے اسی طرح آپ پہ بھجوائی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح میں نے آپ پہ قرآن وہی یہ نازل کی ہے، عربی زبان میں ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی
تعجب کی بات نہیں ہے، وہی تو میرا ایک طریقہ رہا ہے شروع سے لے کر۔ انسان سے پہلے میں نے ایک انسان کو رسول بنایا، نبی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو وحی کی اور ان کو وہ طریقہ زندگی بتایا، انہوں نے اپنے بچوں کو پھر ہدایت کی اس کے متعلق۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انسانیت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے شروع کر دیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی تو وہ اس طریقے سے دی ہے۔ یہاں بھی ہم آیت میں جو پڑھ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ روح سے معنی یہاں سامعین کرام وحی کے ہیں، روح، اور روح کے معنی اگر آپ آسانی کے خاطر سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے اچھے طریقے سے، تو ہر چیز کی ایک روح ہے۔ انسانیت کی روح یا انسانیت کی تکمیل کے لیے یا انسانی وجود کے زندہ ہونے کے لیے اس کو روح کی ضرورت ہے۔ مضمون بڑا پیارا ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں کہ انسانیت کے بقا کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے انسان کو روح کی ضرورت ہے۔ انسان مردہ ہے، انسان پیدائشی طور پہ مردہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس کو اب ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی قرآن مجید میں ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اور اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ دیکھیں لما یحییکم، اس میں تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور حدیث ہے مشہور کہ جو ایک شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال جو ہے مردہ اور زندہ کی سی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص جو ہے وہ زندہ ہے، زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون طویل ہے، اور لیکن بنیادی بات یہ ذرا نوٹ کر لیں، ہماری اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جس حالات میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ہماری پرورش ہوئی ہے، اس میں ہم اپنے طور پہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو ہرگز مردہ تصور نہیں کرتے، بئی ہما کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن جو زندگی کی علامت ہے، ہمارے اندر ایک روح کی علامت ہے کہ اگر ہم قرآن کو قبول کر لیں گے تو ہم روحانی طور پہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میں نے اپنے حکم سے ایک روح وحی کی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ روح جو ہے یہ یعنی روحانی جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اگر اس کو ہم نے قبول کر لیا اور اپنے جسم کو اس میں وہ روح ڈال دی تو ہم زندہ ہو جائیں گے۔ مضمون خیر طویل ہے، لیکن امید یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن میں نے اس کو بنا دیا ہے ایک نور۔ کس کو؟ ایک روح کو ایک نور بنا دیا ہے، اور ہے بھی نورانی چیز ہی ہے، وہی تو نورانی چیز ہی ہے۔ ولیکن جعلناہ قرآنا نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اب اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں، اس نور کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کوئی اجبار نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ یہ وحی کو قبول کرنے کے لیے انسان پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ جو بھی چاہتا ہے ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ یعنی بہرحال یا ہدایت کے الفاظ آئیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو عام ہدایت پہنچانا،
اور ایک منزل تک پہنچانا. ہدایت پہنچانا جو ہے وہ نبی کا کام ہے. انسانیت تک ہدایت بلاغ یعنی ہدایت کا پہنچا دینا یہ نبی کی ڈیوٹی ہے, نبی کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کلام ایسا ہے, یہ وحی ایسی ہے, یہ قرآن ایسا ہے کہ جو اس کو قبول کر لے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا, منزل تک پہنچ جائے گا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور آپ یقیناً نوراً نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یعنی اس روح کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک روشنی بنا دیا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ, یہ ہو ضمیر جو ہے یہ روح کی طرف ہے, ہم نے اس کو ایک روشنی بنا دیا, ایک نور بنا دیا. نہدی بِهِ من نشاء من عبادنا, ہم رہنمائی کرتے ہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یعنی من نشاء من عبادنا یعنی جو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم چاہیں. اب اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے, سامعین اکرام اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو. یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے بات, آپ کو میں وہ آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو یہ یعنی آپ اس میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ یقیناً ہدایت دینے والے ہیں یا رہنمائی کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. لوگوں کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. اور یہ صراط مستقیم پہلے لفظی ترجمہ سن لیں, صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور, دیکھو اللہ ہی کی طرف سارے معاملات کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے. یعنی سارے کاموں کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام, بڑی پیاری آیت ہے, اور اس جو آیت ہے یہ جو 52 اور 53 اس کے مباحث پہلے سن لیں آپ. اس کے مباحث کیا ہیں, اس میں موضوعات کیا ہیں, اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نور کا تذکرہ فرما رہے ہیں, نور روشنی کا, یہ اس کا ایک مبحث ہے, میں اس کو انشاءاللہ بات بتاتا ہوں. پھر یہ ہے کہ حضور کی حیثیت کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. اور پھر اس میں مضمون یہ بھی ہے سامعین کرام کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے, اور اس جو مقصد حیات ہے اس کی کیا حیثیت ہے. یہ سارے اس میں مباحث ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, ہم نے اس کو روشنی بنا دیا. نہدی بھی یعنی کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیغمبر تو یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب انسان مٹی اور پانی کے مابین تھا, یعنی انسان پیدا نہیں ہوا تھا میں. اور پھر سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ نور محمدی کی ہوئی ہے. لیکن جب وہ انسان کے جسم میں آتی ہے وہ روح, تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا, اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مل کتاب ولل ایمان, ایمان کی حیثیت کیا ہے, اس کی شروعات کیا ہیں یا اس کی تفصیلات کیا ہیں, کتاب کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں, آپ یہ نہیں جانتے تھے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں مضمون بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے نا غار حرا, تو وہاں وہ کیا کہتے تھے, یعنی کیا کرتے تھے.
ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد تھی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ایک ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی تھی۔ زیادہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو حقیقت کی تلاش میں پایا اور پھر میں نے آپ کو ہدایت دی، یعنی حقیقت کی تلاش میں منہمک کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا، یہ تو شرک ہے اور کفر ہے، شرک ہے، یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، کیونکہ اس وقت تک تو فرشتہ نہیں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضور جب غار حرا جاتے تھے تو فرشتہ تو بعد میں آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ثابت میرے خیال سے نہیں ہے حضور کا غار حرا جانا جب فرشتہ آ گیا وغیرہ۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ ایک سوچ و بچار کا عالم تھا، اور حضور جو ہے وہ ایک گہری سوچ میں ہوتے تھے، تو اس کے متعلق یہ اشارہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، میں نے آپ کو سوچ میں منہمک پایا اور پھر میں نے آپ کو روشنی دی، ہدایت دی۔ تو وہ پھر فرشتہ آیا، وہ سب آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال مل کتاب ولا الایمان، یعنی حضور کو پہلے علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا، وہ تو پھر فرشتہ آیا اور باقی پھر شروعات ہوئیں اس کی۔ لیکن اس میں جو دوسری بات ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، یہ روشنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا گزشتہ سبق میں کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، تو یہ روح جو ہے یہ بمنزل روشنی کے ہے، یہ روح، یہ قرآن جو ہے یہ خود روشنی ہے سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، رہنمائی کریں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ اچھا، تو ایک تو سیدھا راستہ، اب دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں سامعین کرام، اور بسا اوقات وہ آیات آ جاتی ہیں بہنی طور پہ، یہ آیت میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور اپنے مضامین میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اس میں ایک تو انسان کی منزل کا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی منزل ہے کیا، انسان کا طریقہ یا اس نے کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے انسان کی، کہ سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھے راستہ کس کا راستہ ہے؟ تو سیدھا راستہ اس آیت میں واضح طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے کی جو منزل ہے وہ اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ بہرحال یہ ہم تو اتنی زیادہ یعنی سوچ و بچار بھی نہیں کرتے دین کے بارے میں، اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے، جس نے جو کچھ کہا بس ہم نے وہ سن لیا اور بس اس پہ پھر سوچتے نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ عبادت مقصد ہے، نہیں، عبادت مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک ضرورت ہے کہ اس عبادت کو آپ اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی بندگی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کیا؟ صراط مستقیم پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا۔ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو ایک بات جو ہے بالکل ذہن میں رکھ لیں، اور باقی ادھر ادھر کی چیزوں سے، باتوں سے اپنے یعنی ہٹا لیں۔ اگر کچھ سوچیں ہیں کہ بھئی عبادت و بندگی ہے اپنی جگہ، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ اپنے منزل تک پہنچے، تاکہ وہ رب کو پہچان لیں، تاکہ وہ رب کی ملاقات کے اہل ہو جائیں۔ یہ بات جو ہے ضرور اس پہ آپ سوچئے گا۔ اور جو اصل منزل ہے ہماری اللہ ہمارا لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے،
کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے۔ باقی پیغمبر جو ہیں ہمیں ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور یہ رہنمائی کرنے والا یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت ہے کہ انہوں نے وہی کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کے دی ہے، اور پھر کتاب پر عمل کا ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے، عملی نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ۔ اب ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کتاب اور سنت کافی ہیں، ہمیں کسی تیسری چیز کی، کسی تیسرے طریقے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے طریقے۔ پہلا اور آخری طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، اب اگر کوئی انسان یہاں یعنی 2018 ہے، 2018 میں اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کروں، اللہ کے راستے پر چلوں اور اس روشنی سے رہنمائی حاصل کروں، تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہے اپنے لیے، جو آپ کو وہ رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ ساری وہ سر انجام دے گا، آپ کو کتاب کی تعلیم دے گا، آپ کو کتاب کا علم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا اور آپ کا تزکیہ نفس کرے گا۔ تو بہرحال یہ دوسرا شخص جو ہے، یعنی پیغمبر کے بعد جو نائبین پیغمبر ہیں، وہ محض آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کتاب اور سنت کی طرف۔ اگر کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی مرشد کتاب اور سنت سے ہٹ کے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے، آپ اس کو شیطان سمجھیں اور اس سے الگ ہو جائیں، اس کو شیطان سمجھیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کی آپ کو بات بتا رہا ہے، آپ کو اللہ اس کے رسول کے طریقے سے مختلف طریقہ بتا رہا ہے، تو اس سے پھر آپ نے الگ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے رہنمائی آپ نے نہیں لینی۔ رہنمائی جو ہے ہر اس شخص سے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص سے رہنمائی لے سکتے ہو، پیروی کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر سکتا ہے، کر چکا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں سامنے کا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا وحیا، مگر ہو سکتا ہے لیکن وحی کے ذریعے، او من ورائے حجاب، یا کسی پردے کی آڑ میں، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول یعنی فرستادہ یعنی فرشتے کو بھجواتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بہت عالی شان اور حکیم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس روح کو اپنی حکم سے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو ایک نور بنا کے، اس کو ایک نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ہمارے بندوں سے، اپنے بندوں کو جس کو ہم چاہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ہدایت دینے والے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور الا الی اللہ تسیر الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، یعنی سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بادشاہی کا مالک وہی ذات ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے سورہ شورى کے مضامین کو ہمیں سمجھنے
की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मज़ामीन को पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। और अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़निहि मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम। It is not for any human that God should speak to him except by inspiration or from behind a veil or by sending a messenger to reveal by his permission whatever he wills. He is all high, all wise. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. We thus inspired you spiritually by our command. You did not know what the scripture is, nor what faith is, but we made it a light with which we guide whomever we will of our servants. You surely guide to a straight path. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. The path of God, to whom belongs everything in the heavens and everything on earth. Indeed, to God all matters revert. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।